کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، عمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، گریوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پہلے حسن خاتمہ کی اہمیت بیان ہوتی رہی، پھر اس کے بعد حسن خاتمہ کے 10 نسخے بیان ہوئے، ایسے اعمال جن کا اہتمام کرنے والوں کے ساتھ حسن خاتمہ کی بشارت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایسے گناہوں کا بیان شروع ہوا ہے جن گناہوں کی وجہ سے خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ویسے تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کا اہتمام کرنے سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس میں قوت اور جان پیدا ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور جب ایمانی کیفیت اور ایمان مضبوط ہو تو پھر نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمانی کیفیت کمزور ہوتی ہے۔ تو جب ایمان کمزور ہو تو پھر اس کے لیے شیطان کا مقابلہ کرنا، نفس کا مقابلہ کرنا، حالات کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں میں تو کئی دفعہ پہلے بھی ذکر مشہور ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، لیکن اصل یہ اسی طرح کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ ایک نیکی کے بعد جب دوسری نیکی کی توفیق مل جائے تو پھر سمجھو کہ پہلی نیکی قبول ہو گئی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھنے کی
اور مسجد میں آنے کی توفیق نصیب ہو گئی تو سمجھو کہ پہلی اللہ نے قبول کر لی. سبحان اللہ. ورنہ تمہارے گھر جو آتا ہے اگر تمہیں ناپسند ہو تو دوسری مرتبہ اس کا آنا آپ بند کر دیتے ہیں کہ خبردار ہمارے گھر آئے. اور اللہ پاک جو ساری کائنات کا سچا بادشاہ ہے بلا شرکت رہے. اسی طرح گناہ کو کھینچتا ہے. ایک گناہ کے بعد ایمان کمزور ہو گیا، شیطان جو ہے نا اس کو جرت ہو جاتی ہے کہ یہ میرے بس قابو میں ہے، دوبارہ پھر پھنسا لیتا ہے. اس لیے گناہوں سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں، اور جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ پاک سے اپنی لین جو ہے نا وہ پھر جوڑ لے، تعلق جوڑ لے. لین ٹوٹی ہوئی ہو تو پھر ٹیلی فون نہیں آتا، ٹیلی فون والے بیٹھے ہوئے. لین جڑی ہوئی ہو تو پھر ٹیلی فون آتا ہے، پیغام آتے رہتے ہیں. تو لین ٹوٹنے نہ پائے. اگر ٹوٹے تو فوراً کیا کریں، جوڑ لو، اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. میرا ایک مقتدی بھی ہے، مرید بھی ہے، تو وہ ایک گناہ میں پھنسا ہوا تھا تو اس کو میں نے نسخہ بتلایا. میں نے کہا بس جب وہ ہو جائے تو فوراً وضو کرو اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اسی نیت سے پڑھو. دن میں جتنی مرتبہ گناہ ہو اتنی مرتبہ وضو کرو تازہ اسی نیت سے، اتنی مرتبہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھو اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کے معافی مانگو، اے اللہ آئندہ نہیں کر. تو نفس اور شیطان دونوں کو جو ہے نا سبق حاصل ہو جائے. وضو سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے بھی مستقل گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اسے بھی معاف ہوتے ہیں. اور وضو کرنا بھی مشکل ہے اور نماز پڑھنی بھی نفس کو مشکل لگتی ہے. تو یہ کہے گا، میں نفس کہے گا پھر کراؤں گا، تو یہ تو پھر وہی کرے گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تہجد کے کا وقت ہوا اور آنکھ نہیں کھلی، دیکھا تو ایک آدمی پاؤں دبا رہا ہے. اٹھو جی حضرت ٹائم ہو گیا ہے. انہوں نے پکڑ لیا. بادشاہ تھے، شاہی محل میں کون آ گیا، خاص کمرے میں پکڑ لیا اور ہاتھ میں آ گیا. کون ہے تو؟ کہتا ہے میں شیطان ہوں. تو مجھے کیوں اٹھا رہا؟ کہتا آپ کو تہجد کے لیے اٹھا رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا شیطان اور تہجد کے لیے اٹھائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی کے اندر راز ہے. کہتا ہے کل جو آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوئی تھی اور آپ سارا دن روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ کیا گناہ ہو گیا کہ تہجد کی توفیق چھن گئی ہے، اس رونے سے آپ کا جو درجہ بلند ہوا ہے نا وہ تہجد پڑھنے سے بھی بلند نہ ہو. تو میں نے کہا آج بھی اگر اس کی رہ گئی تو یہ پھر روئے گا اور پھر اس کا درجہ کیا ہوگا، بلند ہوگا. چلو اس کو اٹھا ہی دیتا ہوں، تھوڑا بلند ہو. شیطان تو دشمن. تو اس لیے بھائی ہر نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ کو کھینچتا ہے. بس بندہ لگا رہے اور آپ رابطہ برقرار ہی رکھیں. لیکن کچھ گناہ یہ موضوع چل رہا ہے بطور خاص ایسے ہیں کہ ان سے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے اور خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. ان میں سے 16واں گناہ بیان ہو رہا ہے اور وہ ہے اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی. اولیاء اللہ کی گستاخی، بے ادبی، ان کو ستانا، ایذا پہنچانا، دل میں ان کا بغض رکھنا، ان کے بارے میں دل میں میل رکھنا، یہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے اعلان جنگ دیا ہے، حدیث قدسی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس گناہ کا جو ارتکاب کرنے والا ہے اس کا خاتمہ صحیح نہیں. اس پر پھر آپ نے اولیاء اللہ کی شرائط سنی، تعریف سنی،
اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، یہ سب کچھ آپ نے سنا۔ پھر ولایت کے درجات پر بات شروع ہوئی، تو انبیاء علیہ السلام سب سے اونچا درجہ کس کا ہے ولایت میں؟ انبیاء علیہ السلام۔ دوسرا درجہ کس کا ہے بھائی؟ صحابہ کرام، جس کو ایک لمحہ بھی کسی نبی کی زیارت نصیب ہو گئی، وہ وہاں پہنچ گیا کہ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل کر اس کی گرد پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ آپ سن چکے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج کل جو بات بیان ہو رہی ہے نا، وہ بیان ہو رہا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے قطعاً جنتی۔ آج ہی میں نے ایک کتاب میں پڑھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بخاری شریف کی شرح لکھنے والے شارح ہیں، انہوں نے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صحابہ کلہم اجمعون من اہل الجنت قطعا، یقیناً صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں بھائی؟ جنتی، اور سارے اولیاء کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ اس پر آپ نے قرآن پاک کی 3 آیات اور ان کی تفسیر سنی، اور گزشتہ جمعے خاص مضمون تھا کہ صحابہ کے 2 گروہ مہاجرین، ان کو بھی قرآن نے کہا ہے صادقون، اور انصار کو کہا ہے مفلحون، اور بعد میں آنے والوں کو کہا ہے کہ اگر تم اس امت کے اندر رہنا چاہتے ہو نا، تو تمہارا اب ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ تم اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت بسا لو، صحابہ کی عظمت بسا لو، اور ان کے احسان مند رہو کہ انہوں نے قربانیاں دے کر کے، بیوی بچے قربان کر کے، جائیداد اور وطن قربان کر کے، وہ یہ دین ہم تک کیا کیا ہے؟ پہنچایا ہے۔ ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، اور ان کے لیے دعائیں مانگا کرو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پالنے والے ہماری بھی مغفرت فرما، اور جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ ان کے لیے صدقہ خیرات کیا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، ان کے نام کی قربانی دیا کرو، جو کچھ ان سے ان کے لیے کر سکتے کرو، تو پھر تم امت کے اس طبقے میں رہ سکتے ہو۔ 3 ہی طبقے اس امت کے۔ آپ کو واقعہ سنایا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا ان کی شہادت کے بعد، اور اچھا ذکر نہیں کیا، تو انہوں نے اس وقت لوگوں میں دشمنی بھی ہوتی تھی، سیاسی مخالفت بھی، ذاتی دشمنی بھی۔ تو انہوں نے کہا تو بھی مہاجرین میں سے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں مہاجرین میں سے نہیں ہوں۔ تو فرمایا تو انصار میں سے ہے؟ اس نے کہا میں انصار میں سے بھی نہیں ہوں۔ تو فرمایا بھائی یہ 2 تو گزر گئے، اب نہ تو مہاجرین میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے، اب امت کا ایک ہی طبقہ رہ گیا ہے، صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے والا، صحابہ سے محبت کرنے والا۔ ان سے اپنے آپ کو باہر مت نکال، اگر نکل گیا تو بس ایمان سے گیا۔ تو یہ 3 آیات صحابہ کے جنتی ہونے پر آپ نے سنی ہیں۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 20 مرتبہ اجتماعی طور پر بھی جماعتوں کو اور انفرادی طور پر بھی بعض افراد کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنا۔ آج تذکرہ ہے غزوہ بدر کے شرکاء کا، کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ جس نے کفار کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 70 بڑے بڑے کافروں کو قیدی بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی تعداد بھی کم، 3 گنا ان سے زیادہ تھے کافر، اور فوجی ساز و سامان بھی کم، اسلحہ بھی نہیں برائے نام، اور وہ فوجی ساز و سامان سے، اسلحہ سے مسلح
ایسا معرکہ ہوا کہ 70 کافروں کے سردار مارے گئے اور 70 کافر قیدی بنا لیے گئے، اور وہ ایسا معرکہ تھا اور اس میں شرکت کرنے والے اللہ کو ایسے محبوب، ایسے پسندیدہ کہ وہ جو 313 کا عدد ہے نا، وہ 313 کا عدد ہی مقبولیت کی نشان بن گیا، علامت بن گیا۔ 313 اولو العزم پیغمبر دنیا میں آئے۔ طالوت حضرت جو ہے ایک پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں طالوت جو بادشاہ تھا اس کے لشکر کی تعداد بھی 313، اور غزوہ بدر میں جو شرکاء تھے ان کی تعداد بھی 313۔ اب بزرگ جس کو وظیفہ بتلاتے ہیں فلاں وظیفہ پڑھ لو، 313 مرتبہ پڑھ لو تو تیرا کام ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ بدر کے جو شرکاء تھے نا، ان کا بالترتیب اپنی صحیح بخاری میں ان کے نام لکھے ہیں۔ سب سے پہلا جو نام لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر کے شرکاء میں سب سے پہلے شریک جو تھے وہ کون تھے بھائی؟ محمد الرسول۔ اسی طرح بالترتیب نام لکھے۔ بزرگوں نے لکھا ہے یہ نام پڑھ کر کے بھی جو آدمی دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو غزوہ بدر کے شرکاء جو تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، اور ان کا ایک خاص مقام تھا۔ حدیث شریف کی کتابوں میں ایک فن ہے اسماء الرجال کا۔ اسماء الرجال والے فن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کا تعارف محدثین نے کرایا۔ یہ جو آپ کی حدیث نقل کر رہا ہے یہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، اس کا بچپن کیسے گزرا، اس کی جوانی کیسی گزری، اس نے کن کن لوگوں سے پڑھا اور کن کن لوگ ان کے شاگرد تھے، اور کون کون سی حدیثیں اور کتنی حدیثیں اس نے بیان کی ہیں، یہ سارا۔ تو جب ان میں غزوہ بدر کے شرکاء کا تذکرہ آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کانا بدرین، بھئی یہ معمولی صحابی نہیں ہے، یہ کون تھا؟ یہ بدری صحابی تھا، یہ حدیث نقل کرنے والا۔ تو غزوہ بدر کے جتنے شرکاء تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنائی؟ جنت کی بشارت۔ کئی واقعات ہیں۔ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی، بخاری شریف میں ان کا واقعہ آتا ہے، ان سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی، گناہ نہیں ہوا، کیا ہوئی؟ سیاسی ایک غلطی ہو گئی، سمجھ نہ آئی اور کوئی بات لیک کر بیٹھی اور پکڑی گئی بات۔ مصطفی کے نزول کا زمانہ تھا، بات جب پکڑی گئی، راز فاش ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غیرت والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جانتے ہو تم یہ بدر کے شرکاء میں سے ہے، اور بدر والوں کو تو اللہ نے کہہ دیا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، اور ایک روایت میں فقد غفرت لکم، اے بدر میں شرکت کرنے والوں اب تم جو چاہو کر گزرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے پیغمبر ہی خوب جانتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو غزوہ بدر کے جتنے شرکاء تھے ان سب کو اجتماعی طور پر بغیر کسی تخصیص کے آپ نے جنت کی بشارت سنائی، اور حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالی، کچھ ایسے آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں بھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دوہرے داماد، یکے با دیگرے آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اتفاقاً جب غزوہ بدر کا یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، اس وقت حضرت عثمان غنی کے نکاح میں جو آپ کی صاحبزادی تھی، ان کی زوجہ مطہرہ، وہ بیمار تھی اور ان کو تیمارداری کی ضرورت تھی، خدمت کی ضرورت تھی۔ تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تیرا دل تو بڑا چاہتا ہے جانے کے لیے، مگر میری بچی بیمار ہے، تو میری بچی کی خدمت کر، بغیر جائے تیرا نام بدرین میں شمار ہوگا، اور تجھے بدر میں جو مال غنیمت ملا تو اس میں تمہارا حصہ بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ بغیر شرکت کے حضرت عثمان غنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرین میں کیا کیا؟ شمار کیا۔ تو اس طرح پوری کی پوری جماعتوں کو آپ نے جنت کی بشارت کیا کی ہے۔ دوسری جو پوری جماعت ہے وہ غزوہ حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک ہونے والے 1500 کے قریب صحابہ کرام، 1400 اور 1500 کے الفاظ روایات، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر کے مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی وہاں گئے اور اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ بھی سننے کے قابل ہے۔ دوسرے دن صبح جب مذاکرات کے لیے نکلنے لگے گھر سے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تہبند تھا، چادر تھی، ازار تھا، وہ نصف پنڈلی تک تھا۔ تو ان کا چچا زاد بھائی کہنے لگا کہ بھائی جان، یہاں تو جس کی چادر جتنی نیچے لٹک کے جا رہی ہوتی ہے گھسٹ کے، اس کو اتنا اونچا سردار سمجھا جاتا ہے، اور جس کی چادر اونچی ہوتی ہے اس کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو معمولی آدمی ہے۔ آپ جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے اور آپ کی چادر یہاں تک باندھی ہوئی ہے، تھوڑی سی نیچے کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ہاکذا عذرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا تہبند یہاں سے نیچے نہیں کر سکتا، ہمارے محبوب کا تہبند یہاں تک۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کے بارے میں خبر آئی کہ ان کو مکے والوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ خبر جھوٹی تھی لیکن مشہور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ، قاصد کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے درخت کے نیچے سارے صحابہ سے موت کے اوپر بیعت کی، مر جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 1400 صحابہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور ایک روایت میں 1500 صحابہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ان بیعت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھا کر قرآن میں کہا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، مجھے اپنی عزت اور مجھے اپنی عظمت اور اپنے جلال کی قسم ہے، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ یہ رضا والی خوشخبری وہ خوشخبری ہے جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخری جو نعمت ملے گی وہ رضا والی نعمت ہوگی۔ اللہ نے صحابہ کو دنیا میں دی۔ ان اصحاب حدیبیہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ
کلہم الا صاحب الجمل الاحمر، یہ درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے سوائے سرخ اونٹ والے کے۔ ایک کا آپ نے استثناء کیا، وہ سرخ اونٹ کے پیچھے ایک آدمی چھپا ہوا تھا اور وہ منافق تھا، اس نے بیعت بھی نہیں کی۔ بیعت جتنوں نے کی وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، اور ایک حدیث میں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ جب ان کا تذکرہ محدثین کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس صحابی سے مروی ہے تو ان کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کان من اصحاب الشجرہ، یہ بھی معمولی درجے کا صحابی نہیں ہے، یہ ان صحابہ کرام میں سے ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت رضوان کی، اور اس بیعت کا بڑا خاص مقام تھا۔ آپ کو یہ قلق تھا کہ عثمان غنی بیچارہ میری وجہ سے مکے گیا اور وہاں شہید ہو گیا، اور اس بیعت کا بھی ایک خاص مقام ہے، اس سے محروم رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں عدم شرکت کے باوجود انہیں بدری قرار دیا، اور اس بیعت میں بھی آپ نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے بھائی، اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، اس بیعت میں بھی عثمان کو شریک کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اجتماعی طور پر بھی صحابہ کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، جماعتوں کو، گروہوں کو، شرکاء کو جنت کی بشارت دی ہے، اور انفرادی بشارتیں بھی دی ہیں۔ تو صحابہ کرام سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس آدمی نے مجھے دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، بلکہ میرے دیکھنے والوں کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک، اور بھائی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ موضوع کون سا چل رہا ہے بھائی؟ موضوع یہ چل رہا ہے اولیاء اللہ کی گستاخی، اولیاء اللہ کی بے ادبی، اولیاء اللہ کا بغض دل میں رکھنا، دشمنی دل میں رکھنا، نفرت دل میں رکھنا، میل دل میں رکھنا، یہ ان گناہوں میں سے ہے جن گناہوں کی وجہ سے بندے کا خاتمہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، اور ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ سارے اولیاء کے کیا ہیں؟ سردار ہیں بھائی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے بارے میں صاف رکھو۔ یورپ سے آنے والی تاریخیں اور ہسٹریاں اور ناموری اور جھوٹی شہرت کے لیے ریسرچ کرنے والے جو اسکالر ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر کے صحابہ سے کبھی بدگمان مت ہونا۔ صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، اور صحابہ کے جو عاشق ہیں محدثین انہوں نے جو صحابہ کرام پر کتابیں لکھی ہیں، حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ نے، مولانا الیاس کانوی رحمہ اللہ کے جو صاحبزادے تھے، جماعت کے دوسرے امیر، انہوں نے کتاب لکھی حیات الصحابہ۔ صحابہ کی قربانیاں جاننا چاہتے ہو تو حیات الصحابہ پڑھ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ صحابہ نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اب وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، فارسی کا شعر ہے، عجیب شعر۔ کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو پوچھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے مت پوچھو، ان کے دل میں تو یوسف علیہ السلام کا بغض تھا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو پوچھنا ہے تو مصر کی شہزادیوں سے پوچھو جنہوں نے ایک جھلک دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹوا دی۔ تو صحابہ کو پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو۔ ایسے صحابہ کے جو عاشق ہیں جنہوں نے صحابہ پر لکھا ان سے پوچھو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا